کوئی تو ہے جو نظام ہستی ہو، کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے۔ دکھائی بھی جو نہ دے نظر بھی، دکھائی بھی جو نہ دے نظر بھی، جو آ رہا وہی خدا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے۔ تلاش اس کو نہ تو ہدایت کے راستے سے ہٹا ہے تمہارا یہ نبی، وما غوا، اور نہ ہی باطل عقیدے والا ہوا۔ نہیں وہ بول رہا قرآن کی بولی عن الہوا، اپنی خواہش سے، نہیں ہے وہ قرآن مگر وہ وحی ہے جو اس کی طرف کی گئی، پڑھایا ہے اس نے، اس جبریل نے اس کو، وہ کون؟ شدید القوا، بہت بڑی سخت ٹھوس طاقت والا ہے، ذو مرت، حکمت والا ہے۔ جبریل 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 شدید القوا، ذو مرت، صاحب حکمت۔ جس طرح نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا، لا تحل الصدقۃ لغنی ولا لذی مرۃ سوی، ذو مرہ صاحب حکمت۔ فاستوی، چنانچہ وہ جبریل جو ہے استوی، برابر ہوا اپنی شکل میں، اس حال میں کہ وہ افق اعلیٰ پر تھا، اوپر والے کنارے تھا، آسمان کا مشرقی کنارہ، یہ افق اعلیٰ ہے۔ پہلی مرتبہ آپ نے جبریل کو وہاں دیکھا، ثم دنا، اس کے بعد وہ قریب ہو گیا پیغمبر کے، فتدلی، چنانچہ نیچے اتر آیا، فکان قاب قوسین او ادنی، بس رہ گیا مقدار 2 کمانوں کی، او ادنا، یا اس سے بھی کم، اتنا قریب ہو۔ ابن عباس اور ابن مسعود کہتے ہیں کہ رہ گیا فاصلہ
اس نے دیکھا ہے اس کو دوسری مرتبہ کی. کہاں؟ نیچے. عند سدرۃ المنتہی، عندہا جنت المأوی، وہ جس کے پاس جنت ہے، ٹھکانہ لینے والی جگہ، جہاں ارواح جاتے ہیں، متقی جاتے ہیں، انبیاء کے ارواح جاتے ہیں، ٹھکانہ پکڑتے ہیں. اذ یغشی السدرۃ ما یغشی، جبکہ ڈھانپ لیا تھا اس بیری کے درخت کو فرشتوں کی اس جھنڈ نے جو کالی کٹ معلوم ہوتی تھی. ما زاغ البصر وما طغی، نہ نظر چوکی آپ کی، وما طغی، اور نہ غلطی کی آپ. ٹھیک ٹھیک دیکھا اس فرشتے کو. لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ، قسمیہ بات ہے کہ اس نے دیکھا اپنے رب کی بڑی بڑی نشانیاں قدرت کی. اچھا، ہمارے رسول نے تو جبریل کو دیکھا، اللہ کو دل کے ساتھ دیکھا، جبریل کو آنکھوں کے ساتھ دیکھا. تم بتاؤ، تمہاری جو لات اور عزا ہیں، تم نے ان کو دیکھا ہے کہ یوں ہی اندھیرے میں تکے تیر چلاتے ہیں؟ لات اور عزا، منات، وہ تیسرا جو اخرا کم درجے کا ہے، تھرڈ درجے کا، ان کو تم نے دیکھا ہے کہ وہ کیا بلا ہیں؟ بے وقوفو، تم نے جن کو دیکھا ہی نہیں، جانتے ہی نہیں، ان کو تو پوجتے ہو اور اپنے آپ کو سچا کہتے ہو. اور ہمارے پیغمبر نے آنکھوں سے اور دل سے جو کچھ دیکھا ہے اس میں اس کو جھوٹا کہتے ہیں. الکم الذکر ولہ الانثی، دوسرا دعویٰ. کیا تمہارے لیے بیٹے ہوتے ہیں اور اللہ کے لیے بیٹیاں؟ وہ ایسی تمہاری تقسیم ہے جو دیزا نری بددیانتی ہے. دیانت نہیں ہے، نری بددیانتی. یہ تو تم نے تقسیم کر رکھی. نہیں ہے وہ الا اسماء سمیتموہا، صرف نام ہیں جو تم نے مقرر رکھے ہیں ان کے اور تمہارے باپ دادو اکابرین. ما انزل اللہ بہا من سلطان، نہیں اتارا اللہ نے ان کی معبودیت پر من سلطان کوئی دلیل. نہیں وہ پیچھے چل رہا ہے مگر صرف زٹلیات کے. وما تہوی الانفس، اور جو کچھ چاہتے ہیں نا ان کے نفس، اسی کے پیچھے چل رہے ہیں. حالانکہ قسمیہ بات ہے کہ پہنچ چکا ان کے پاس ان کی رب کی طرف سے نری ہدایت. یہ منقطع ہے. کیا ہر انسان کے لیے وہی کچھ مل جاتا ہے جس کی وہ تمنا کرتا ہے؟ تم جس طرح تمنا کرتے جاؤ اسی طرح تمہیں ملا جائے. قطن نہیں ہو سکتا. ہر آدمی چاہے چھوٹا ہو یا بڑا ہو، جس قسم کی تمنا بھی کرے، یہ ضروری نہیں کہ اس کی تمنا کے مطابق اس کو دے دیا جائے. کیوں؟ فَلِلَّهِ الْآخِرَةُ وَالْأُولَى، اللہ ہی کے قبضے میں ہے آخر بھی اور ابتدا بھی، آخرت بھی اور دنیا. وَكَمْ مِن مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ، دوسرے دعوے کا اعادہ. کتنے فرشتے ہیں آسمانوں میں جو نہیں کام آتی ان کی شفاعت کچھ بھی. ہاں مگر بعد اس کے کہ اجازت دے اللہ، اجازت بھی دے اور جس کے لیے چاہے اجازت دے، اور وَيَرْضَى، اور سفارش کرنے والے کی بات کو پسند بھی کرے. 3 شرطوں کے ساتھ. زجر، وہ جو آخرت کو نہیں مانتے وہ نام رکھتے ہیں فرشتوں کا
لڑکیوں والا مؤنثات والا نام، حالانکہ ان کو رتی برابر علم بھی نہیں پیچھے چل رہا ہے مگر صرف گمان باطل، اور گمان جو ہوتا ہے یہ لا یغنی من الحق شیئا، یہ حقیقت کے معاملے میں ایک قطرے جتنا کام بھی نہیں آتا۔ عملیات میں تو یہ ظن جو ہے اعتبار اس کا ہو جاتا ہے، حقائق میں اس کا کوئی اعتبار نہیں۔ والظن لا اعتبار له فی المعارف الحقیقیہ والعبرۃ بہ فی العملیات، عملیات میں اعمال میں تو ظن جو ہے وہ کام کر سکتا ہے، مگر جہاں حقائق ہوں وہ ظنیات سے ثابت نہیں ہوتے۔ والظن لا اعتبار له فی المعارف الحقیقیۃ انما العبرۃ فی العملیات فاعرض عمن تولی، زجر اور تسلی، بس بے پرواہ ہو کے رائے ان سے جو منہ پھیر چکے ہیں ہماری توحید سے، اور نہیں مقصود ان کا مگر حیاتی دنیا۔ ذالک مبلغہم من العلم، ان کی بس یہاں تک دوڑ ہے، یہی کچھ ہے پہنچنا ان کا علم کا، بس اسی چیز کا ان کو علم ہوتا ہے، دنیاوی معاملات میں بڑے دانا بنتے ہیں۔ ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ، اعراض کیوں کرو ان سے؟ اس لیے کیونکہ رب تیرا ہی جانتا ہے جو گمراہ ہو گیا اس کے راستے سے، وہی زیادہ جانتا ہے اس کو جس نے ہدایت پہ اپنے آپ کو محفوظ رکھا۔ للہ ما فی السماوات ما فی الارض، اللہ ہی کا ملک ہے جو کچھ آسمان اور زمینوں میں ہے۔ اب اللہ نے سب کچھ پیدا جو کیا ہے اور سارا ملک اللہ کا ہے، اپنے مملوکوں میں لیجزی الذین اساءوا، یہ علت ہے ما قبل کے لیے، اس لیے ہم خود ہی مالک ہیں، خود ہی بنایا ہے تاکہ جزا دے اللہ ان کو اساءوا بما عملوا، جنہوں نے برائی کی ہے بما عملوا، بسبب اس کے جو عمل کیا ہے، اور جزا اچھی دے ان کو احسنوا، جنہوں نے ہر وقت اپنے دل کو اللہ کی توحید سے لگائے رکھا، بالحسنى، بسبب عقیدت الحسنى، بہترین عقیدہ کی وجہ سے، با سببیہ، بما میں بھی اور بالحسنى میں۔ یہ وہی لوگ ہیں اچھے عقیدے والے جو بچ کے رہتے ہیں بڑے گناہوں سے، بے حیائی کے کاموں سے، جن کاموں میں آدمی پہ حد لگتی ہے۔ الا اللمم، اتفاقاً کوئی جھٹکا غلطی کا لگ جائے، یہ الگ بات ہے۔ جس طرح نبی علیہ السلام نے عائشہ صدیقہ سے فرمایا تھا، ان الممت بذنبک فاستغفر اللہ، المم لمم کہتے ہیں اتفاقاً کو گناہ کا جھٹکا لگ جانا۔ ان ربک واسع المغفرۃ، تیرا رب بھی ہے جو کھلی مغفرت والا ہے، وہی جانتا ہے تمہارے احوال کو، اور تمہارے پیدا کرنے سے بھی پہلے جانتا تھا کہ تم میں سے کون مزکا بنے گا، کون ازکا بنے گا، کون متقی بنے گا، وہی جانتا ہے تم کو جب کہ پیدا کیا تم کو زمین سے، اور جس وقت کہ تم کچے بچے تھے اپنی ماؤں کے پیٹوں میں۔ فلا تزکوا انفسکم، اب خود تم جو ہے اپنے آپ کو پاک نہ کہو، هو اعلم بمن اتقى، وہ زیادہ جانتا ہے اس آدمی کو جو کون آدمی ہے جو تقوی اختیار کرے گا۔ زجر، افرأیت الذی تولی،
کیا تو نے دیکھا ہے اس بندے کو جو تولا، جو بالکل پھر گیا، اباؤٹ ٹرن ہو گیا؟ کس طرح؟ وَأَعْطَى قَلِيلًا، تھوڑا سا اس نے دیا، صرف زبان سے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، وَأَقْدَى، پھر بالکل رک گیا، وَأَقْدَى، پھر رک گیا۔ کیا اس کے پاس غیب کا علم ہے کہ صرف زبان سے کہنا کافی ہے اور پھر اس کے بعد رک جانا چاہیے؟ فَهُوَ يَرَى، وہ دیکھ رہا ہے غیب سے، ام منقطع ہے، ام لم ينبأ بما في صحف موسیٰ وابراہیم الذی وفا۔ اس کے علاوہ یہ بات ہے، ام یہ منقطع ہے، جس طرح استثناء منقطع ہوتا ہے، نئے سر سے کلام ہے، مانا کیا ہوگا؟ اس کے علاوہ اس کو کسی نے نہیں بات بتلائی، لم ينبأ، نہیں بتلایا گیا وہ بات کو جو بات موسیٰ اور ابراہیم علیہ السلام کی کتابوں میں تھی۔ وہ ابراہیم جس نے وفا، پورا وعدہ وفا کر کے دکھایا تھا، ان کی کتابوں میں جو لکھا ہوا تھا لا تزر وازرۃ وزر اخری، کہ نہیں اٹھائے گا بوجھ اٹھانے والا بوجھ کسی دوسرے کا۔ وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا، یہ بھی لکھا ہوا تھا ان کتابوں میں، موسیٰ علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کے صحیفوں میں، کتابوں میں یہ بھی لکھا ہوا تھا کہ نہیں ہے واسطے انسان کے فائدے کے مگر وہی کچھ جو کچھ اس نے سعی کی ہو، کمایا ہو۔ معلوم ہوا کہ محط کلام سعی ہے، جو سعی کرے گا اس کو اس کی سعی کا بدلہ ضرور ملے۔ جب ایسا ہے تو معلوم ہو گیا کہ ایک شخص اگر اپنے نیک اولاد اور بچے چھوڑ جاتا ہے، وہ اس کے لیے کوئی ایصال ثواب کی نیت سے خیرات صدقات کرتے ہیں تو اس مرنے والے کو فائدہ ہونا چاہیے۔ کیوں؟ کہ اولاد جو ہے وہ والد کی سعی ہے، والد کی کیا ہے؟ سعی ہے۔ اور محط کلام یہ ہے کہ جو سعی ہوگی بندے کی، یعنی کوشش ہوگی، اس کوشش کی وجہ سے اس کو بدلہ ملنا چاہیے۔ لہذا یہ جو کہتے ہیں کہ کوئی ایصال ثواب نہیں ہے، عام طور سے لوگ کہتے ہیں اور اس میں رگڑا نکال دیتے ہیں سکی اولاد کا بھی، اور اس آدمی کے لیے ایصال ثواب کا بھی جو خود سبب بن کے گیا ہے۔ ایک شخص نے اگر کسی کو علم دین پہ لگا دیا، وہ خود مر گیا، اب وہ دیندار بن گیا ہے، تو یہ کوشش مرنے والے کی ہوگی کہ اس نے اس کو دین کی طرف لگایا۔ اس لیے ایسا آدمی اس مرنے والے کے لیے ایصال ثواب کرے گا تو یہ نہیں ہوگا کہ نیکی یہ کر رہا ہے ثواب اس کو کیسے ملے، اس لیے کہ تسبب وہ ہے جو مرنے والا ہے، سبب وہی بنا ہے اس کی نیکی کا، گویا اس کی کمائی ہے۔ رہ گئی اولاد، وہ تو ویسے ہی آدمی کی کمائی ہوتی ہے، انت و مالو کا لے ابی کا، اور مالہ وما کسب، الولد کسب الوالد، لڑکا جو ہوتا ہے یا لڑکی یہ اپنے والدین کی کمائی ہے، اور جب کمائی ہوگی تو وہی سعی ہو گئی، جب سعی ہو گئی تو معلوم ہوا ان کے لیے ایصال ثواب کرنے کی اجازت ہوگی۔
وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ، اس کی نیک کوشش ضرور دیکھی جائے، سوف یرا، ضرور دیکھی جائے، یعنی جو اچھی کوشش کرتا ہے وہ دن قیامت کے اعمال کے اس نامے میں اس کا ذکر بھی ضرور ہوگا۔ اب اگر کوئی سوال کرے کہ قرآن میں تو آتا ہے کہ من قتل، وہ آتا ہے نا فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا، من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا، تمام لوگوں کو اس نے قتل کیا ہے، گویا کہ ایک آدمی کو قتل کرنا جو ہے وہ تمام آدمیوں کے قتل کے برابر ہے، اور قاتل کو بھی اتنا گناہ ہوگا، اور سب سے پہلا جو بیٹا آدم کا ہے قابیل، اس کو بھی برابر کا گناہ ہوگا۔ کیوں؟ کرے کوئی اور بھرے کوئی، اس کا جواب یہی ہے کہ سب سے پہلے ناحق قتل کرنے کی سعی کی تھی تو اسی قابیل نے کی، اس لیے قیامت تک کے لیے جو قتل کرے گا اس کو بھی گناہ ملے گا۔ معلوم ہوتا ہے اصل محط کلام سعی ہوتی ہے، جو شخص سبب بن رہا ہو سعی کا، اس کو ثواب یا گناہ کے اندر برابر کا حصے دار بنایا گیا۔ ہاں جی، ثم یجزاہ الجزاء الاوفی، پھر جزا دے گا اس کو بدلہ بالکل پورا۔ کیوں؟ الی ربک المنتہا، ہر ایک کی انتہا تو تیرے رب کی طرف ہی ہے۔ وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَىٰ، اللہ کی عظمت کا بیان ہے، وہی ہنساتا ہے اور رلاتا ہے، وہی مارتا اور زندہ کرتا ہے، وہی ہے جس نے بنایا جوڑے کو، زوجین کو، مذکر اور مؤنث کو، نطفہ سے، اذا تمنا، جبکہ وہ کود کر نکلتا ہے۔ وَأَنَّ عَلَيْهِ النَّشْأَةَ الْأُخْرَىٰ، اور اسی پر ہے، یہ لازم ہے کہ وہ دوسری مرتبہ بھی پیدا کرے، نشاط ثانیہ بھی اللہ کے ذمہ ہے، اور تاکہ وہی ہے جو دولت مند کر دیتا ہے اور بھوکا کر دیتا ہے۔ وَأَنَّهُ، وہی ہے جو رب الشعرا، اس ستارے کا مالک بھی ہے جس کو یہ پوجتے ہیں، اور وہی ذات ہے جس نے ہلاک کیا پہلی عاد کو، یعنی قوم ہود کو، اور دوسری عاد کو بھی، قوم ارم، ارم ذات العماد التي، وثمودا، اور سمودیوں کو بھی ہلاک کیا، فما ابقا، اور ان کے پلے کچھ نہ چھوڑا، اور قوم نوح کو بھی بہت پہلے کی بات ہے، کیونکہ وہ تھے بہت بڑے اظلم، سب سے زیادہ ظالم تھے اور سب سے زیادہ باغی تھے۔ والمؤتفقۃ اہوا، اور ان بستیوں کو بھی اللہ نے تباہ کر دیا جو الٹی ہوئی تھیں، اہوا، ان کو نیچے دبا دیا، چپکا دیا، فغشاها ما غشا، بس ڈھانپ لیا ان بستی والوں کو جس چیز نے بھی ڈھانپا، یعنی پتھر برسا دیے تھے اوپر۔ فبأي آلاء ربكما، ربک تتمارا، پھر کس کس اللہ کی نعمت میں شک کرو گے؟ اللہ کی کس کس نعمت میں شک کرو گے؟ یہاں نعمت کون سی ہے؟ یہاں تو تمام کے ہلاک ہونے کا ذکر کر رہا ہے، نعمت کہاں سے آئی؟ پیچھے جو تھی تو وہ پیچھے کہنا چاہیے تھا، یہ تو تمام دنیا کو ہلاک کرنے کے بعد کہتے ہیں فبأي آلاء ربک تتمارا۔ ہاں یہ بھی نعمت ہے۔ کیوں نعمت ہے؟ آگے نعمت کیسے ہوئی؟ مبعدین کے لیے یا عام لوگوں کے لیے؟ ہاں مبعدین کے لیے نہیں، عام لوگوں کے لیے، یعنی وہ
چونکہ عام لوگوں کے لیے اس کی ہلاکت میں سبق ہوگا، عبرت ہوگی، اس لیے دوسرا لوگ کافر ہونے سے بھی بچ جائیں گے۔ اسی لیے نوح علیہ السلام نے کہا تھا انک انتظرہم یضلوا عبادک ولا یلدوا الا فاجرا کفارا، اللہ اگر تو نے ان کو چھوڑ دیا تو سارے تخم حرام دے جم سے، سارے کافر لچے بدماش جم سے، فاجرا کفارا، لوگ بھی بچ جائیں۔ ھذا نذیر من النذر الاولی، یہ قرآن یا یہ محمد یہ بھی ڈرانے والا ہے پہلے ڈرانے والوں کی طرح۔ ازفت الازفہ، اب قریب آن لگی ہے وہ قریب آنے والے قیامت۔ لیس لہا من دون اللہ کاشفہ، نہیں ہے اس کے لیے سوائے اللہ کے کوئی کھولنے والا، کیونکہ پتہ ہی اللہ کو ہے اس لیے کھولے گا بھی وہی۔ زجر، کیا اس قرآن والی حدیث سے تعجب کرتے ہو تم؟ پھر ہنستے رہ جاتے ہو، روتے نہیں بدماشو۔ وَأَنْتُمْ صَامِدُونَ، بلکہ تم گانے بجاتے رہ جاتے ہو، گانے بجانے میں مست رہ جاتے ہو۔ ہاں، فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا، بس خلاصہ سورت کا بتا دیا، جھک جاؤ اللہ کے لیے اور اسی کی عبادت